السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی صبح من محلقہ بلو چا دلی جولان کی انچی شمارا سجینا واشت کنو. امید کرنا کہ شمی سوئی بندہ چوشن چویتا اور گولی چارو کا مرچی جمعہ روچے اور جمعہ روچا کوشش بیدی کے مردم آبی امرو ما گوشا جمعہ روچا ویسے شمارا سجینا معلوم ہے کہ جمعہ روچے کے بابرکت روچے اور گوشن کے اے روچے تو یعنی کہ جمعہ روچے تو ویسے تو گوشا کی زندگی تو کا ایک صحتی علامہ کہتے کہ ہر چھ دعائے قبول بھی اور بعض اوقات بعض مردمانی بخت انچوشی کہ آئینی بختیارا امرو دعا قبول بیان کیوں یعنی کہ تقریباً مطلب لک انچوشی کہ یک ابری دپنچ کشا اچانک قبولیت وقت کہتے یعنی کہ آئیے آئینی قبولیت وقت جیسے زیادہ مقدار چیئے تعداد کہتی پیدے کہ مردم شاید گپولی دپنچی وکشن چینچی ابید مگوش کہتا کہ چیا کے مرچی انچی گوشا قبولیت روز بھی بیتی ایک ساہتے انچی نہیں کہتے ایک سیکنڈ انچی نہیں کہتے کہ انسان ارچ گپے قبول بھی تو بیدے ہوتی گر بیدے ہوتی زبان انچی جو اس سے مرچی ملل بے گیا شرری گپ بکشتا اور دعائی گپ بکشتا دگرانی واسا شر وہ سوچتا خاص کر مرچی جمعہ روچا وطی پچ پوشاک ہنگو وطی جسمارا پاک کنگی محوار وطی دل و دماغا بھی پاک بکنیتا وطی سوچ و حیالانا بھی پاک بکنیتا اور کوشش ہمیں بکنیتا کہ اگر شمیں کسی دشمنی ہی معاف بکنیتا. اللہ پاک قرآن شریفی تو کو صاف فرمائنی کہ بدلہ زیرک تو اللہ میں ہے اللہ پاک کا بدلہ زیرک اجازت بعضین اجازت اللہ پاک کا امی براداتگاں کہ اگر انسانا را ای چیزانی اجازت مدات ان گر انسانا انگا ہم اما چیز کت گا یعنی کہ بدلہ جذبات انسان دل تو کا علمہ ہستی انسان دل تو کا غصہ حسد ظاہری ابری ہستی اور بدلہ جذبات علمہ ہستی اگر خدا یا بدلہ گرگی اجازت مداتین کرو منی کلا ہرچ دومی انسان جو ہستی ای گناہ آماچ علمہ بیتگا ہمیں ابرا خدا پاکا بدلہ گرگی اجازت داتا بلے دین طرح ای بھی گوشت کہ اگر شما صبر کنے اور معاف کنے یعنی کہ عفو درگزر کنے تو اللہ پاک بہتر انصاف کنو کے اور اللہ پاک انصاف انجوشی کہ ماں زیادہ سے زیادہ بدلہ زیری اما نقصانہ دی اما نقصان جو مارا مل لیتا بس ختم. بلے اللہ پاک جو انصافی جو امیر ہمیشہ اسے مکافات عمل ایک انچے بدلائی جو وقت تیگ مزیری اور وقت تر اجازت دا رب پاک اور رب پاک جب وقت تر اجازت دا اور مکافات عمل بدلائے صورتہ میں زندے تو کا کہتی یقین بیدارے آیا انچی زیادہ سخت سزا دنیا تو کا نیستی گولی چاروں کا کہ ہر انسانی نظام کے تیگ مچو چیا بیتا بعض اوقات ما دگرانی جنین چکانی بابتا دگرانی ذات بابتا دگرانی اعمال بابتا بعض گپ کریں اور ماوتی گپانچی انچے تکبری گپ کریں جوڑگا ماں پاک و صاف و میں لوگ مردم پاک و صاف یعنی کہ ماں فرشتہ نما جو ہستی مردمی اور باقی سچی مردم جو ہستی جو میں بارے میں گپ پائی گنہگارا ماں ہر چدومی مردمارا گناہ سرٹیفکیٹ دے اور ہر چدومی مردمارا دوزکی ڈکلیئر کریں. بلے یاد بیدارے یہ جو مکافات عملی تکبر گوشا تکبر تو خیر دیگے چیزیں کہ انسان وردی سرا غرور اور تکبر کان جو شیطانہ کو تن چو ابلیسہ کو تن چو کہ اکثر ماں بھی کنے بلے یہ زبانان چی الفاظ جو دگرانی باریا نیگیٹیو یعنی کہ منفی الفاظ درکائیں تے تو اے پدا چکو بیر کنا اور عملی صورت تو کا یعنی کہ ماں ارچیارا شکی بنا پر یک الفاظ جنگی یا ایرا گنہگار کو یا ایرا یک گناہ ابھی چاہیے کہ آئیے گناہ کتا یا نہ کتا مارا علم استے یا نیستی ماں پٹو پول کتا یا نہ کتا لیکن گناہ بابتا آئیے گپ کو چیز شنگ کو اما چیز شکلی صورتہ عملی صورتہ میں لوگے تو کا علمہ کہتی یعنی کہ ماں یا میں فرد گما اما کار علمہ بھی جو ماں خیر اسی بارے گپ کتا لیکن ماں عملی صورت تو کا دنیا را پیش داری کہ ماں بھی کارا کنی اور رند ہمارا احساس بھی کہ منہ تکبر گیت بلے انگا ہم میں چمکورا یہ جو چمکوری جو میں تو کا استی اکثر میں تو کا منی جندے تو کا بھی استی خیر یہ ابر نہیں کہ مانا ربی یک اگر سزائی مل لگی یا مکافات عمل من بھی انسان یا من بھی بازی چیز کو تو من بھی بازی کا سنا ظاہر دلگران کو تا یا کسی ابر جاتا ہے انسان غلطی ہے پتلے بلے من چی مثال ہی دے گیا اگر من بھی مکافات عمل صورت اختیار بکنا یا منی بخت تو کا بھی اے سرکل پدا بیتی منی کرا برک کی
منی دل و گوشی منی ضمیر و گوشی کہ او آ یک وادی بیتا کہ میں یک مردم یرا امی الزام جتا مرچی منی لوگی تو کمی کار بہ گئی لیکن حالانکہ منی دل زاں کہ ای جو بہ گئی ای چیا بہ گئی بلے منی چم کورم ہوتی چم کور کو تکا تاکہ مردمان دی ماما بیزت ماما تو یہ جو بیزتی یک مطلب انا بگو یا بیزتی یک چی بگو احساس ہی بگو مارش تھی بگو یہ اکثر مارا واتی غلطی منگا نیلی اور امشی رو گوشاں یک دنیا تو کا گوشی یک سرکل یہ دنیا راؤنڈی گول تری پتہ ہوتی پوائنٹ سرا علماء کہتے ہیں کوئی پوائنٹ سرا دنیا تو کا ہر چیزیں جو گول تر رہی ہم علماء کا یہاں چاہے آ چیز مخلوق بے ماں چاہے آ چیز کو ہو درج کو بڑے چے بے ماں چاہے یا چیز میں گوشتگی الفاظ ببان بہتان ببان شرعی الفاظ ببان خرابی الفاظ ببان اکثر یہ چیز گندگا بیتا کہ ارچ مرد میں ہوتی زبانہ چی بہترین الفاظ کشی اور دیگرانی بارے جبکہ چوشی مردوں میں دمان کا منی اچھا منی دی مباس کم ماں لیکن بہترین ہوتی زندگی میں کار دارا اور سکون چکا زندگی گوازی نہ آئیں جی پر سکون مردم دنیا ہے تو کنیسی کو لے چاروں کا منی چمبے دی میں گپی پرسکونی مردم مطلب آوتی زندگی میں انچو مطمئن و کام نیشت کا لوگی تو کا ہر چی ور گیا خوشاں ہر چی ورا کر گیا خوشاں رما بازارا اگر مطلب 4 روپے یک گنہ جوسی بھی ورا خوشاں تو اے مردماں جو زندگی میں مطمئن ہے اور اے مردماں کہ ہماری میں زندگی مطمئن ہے تو مرچی دعا علمہ بکنے تا منی واسطہ بھی اور وطی واسطہ بھی اور شرعی الفاظ بکشتا خاص کر اگر ہوتی دل انا اور کینگ اور زہر اگر کشگی ہے اور یاد بدارے دعا بکنے تا ہوتی دشمن واسطہ ہم مردم سرا کشمر باز حسد دے اور مردم جوش میں دل تو کا یک مطلب یک بلائیں کلش میں دل تو کا ٹوکتا اگر شما ہوتی دلے شیطان آ رہا شیطان تو گوشک لوٹے انسان تو کبھی مارش تستا اگر شما ہوتی دلے حسد و کینگا کوشک لوٹے اگر ہوتی ٹریننگ شدی سر کنک لوٹے اگر ہوتی ٹریننگ اما پیم کنک لوٹے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سرا آیت کو طور اللہ پاکا آئیے صورت مارا پیش داشتا گورے یاد بدارے نماز تو کا وقتی دشمن واسطہ یا ہما مرد میں واسطہ کہ اما یہ سر شمارا باز حسد دی حسد چاہی وجائی یا بے وجائی استی اما مردوں میں واسطہ نماز تو کا تاچا دلان چی دعا بلوٹتنا آستی آستی یک ہفتگی اگر شما وطر دے یہ چیزیں تو کا یاد بدارے اس میں دلے یا حسد ہو کینک سجی در کائیں اور شما ایک بہترین مطمئن زندگی گوازند کنے چیئے کہ زندگی آرہا مشکل تو کا مانی امی مارشت کنا خیر گولی چارو کا مرچی میں صحت بابتا رہتے گپ کریں علمہ مراگیشہ بیچارے تا بچہ کہ مرچی واس خاصی مراگیشی بیگی میگمہ جو میں اسپیشلسٹ جو ہمرا داری کن گئی آباز ماہر مطلب ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز ایجوکیٹر اور رجسٹر جو سی ڈائٹریشن ہے تو علمہ شما ای مراگشہ بیچارے خاص کر مارا ڈائٹنگ کی ضرورت ہے مانا تو بہت ضرورت ہے لیکن ڈائٹنگ جو مشکل ہی کم ڈائٹنگ کرنے کے واسطہ زیادہ خرچہ لوٹی بنسبت اسے کہ عام ورق بورے لیکن مرچی میں گپ کرنے کہ چون وتی ڈائٹنگ کا بحال بکنے چون وتی ڈائٹنگ کا برقرار بکنے چون سجی چیزا بیلنس بکنے بلے آئی چیز پیسا زیری کسانی بریک ہے پتہ ساڑی میں گما بھی بیتا واشد کے گولی چاروں کا بریکن جو سارے چونکہ میں کسانی گپی کسانی ایک کسانی ہوتی پروگرام بندہ جو ایسے ہمیشہ ایک شریک گپی مکنا شریک گپ کے شما بھی سرپت بھی ماں بھی سرپت بھی بولے ہن جو کہ منش ورگو کہ ماں مرچی باز خاص گپ کن کی خاص کا صحت واسطہ ڈائبٹیز سے مردمانی مریضانی واسطہ لیکن یہ علاوہ مرچی جو میں جس میں تو کا الگ الگ بیماری جگہ زیر گیا اسی سجنن چی مزنی وجہ میں خوراک میں خوراک اور میں خوراک کے طور طریقہ میں ٹائم ٹیبل انچو ڈسٹربنگ ہے کہ میں جس میں تو کا ہر چیزیں جو ضرورت نہیں سی آج چیزیں مقدار زیادہ بڑھ گئی تو وتی ڈائٹر چون ڈائٹ چکا ضروری ہے میں جو اس سے ہیلتھ واسطہ میں روٹین واسطہ میں زندگی واسطہ میں صحت واسطہ اور اسی علاوہ صحت مندی ڈائٹ پلان چیاں اور ماں چون وتی زندگی بکوازی نمی ڈائٹنگ لیکن
میگما اشی بابتا گپ کن کے واسطہ ہمراہداری کن گے ہما حیدر. یہ ہما حیدر جو اسی رجسٹرڈ ڈائٹیشن ہے اور ڈائبٹیز ایجوکیٹری. السلام علیکم. میں پہلی بار آپ کے ساتھ پروگرام کری, میرے خیال سے ہم ابھی بات کر رہے تھے لیکن اب پہلے بھی آ چکی ہیں, آپ ہماری فیملی کی طرح ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام میں مجھ کو مدعو کیا, بہت اچھا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم جو ہے وہ لوگوں کو کوئی اویئرنیس دے دیں, اب کوئی آگاہی دے دیں غذا کے بارے میں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. کہ ویسے اگر ڈائٹیشین کا نام لیں, ہم اکثر جم جو ہے جاتے ہیں اپنے باڈی کو شلنک کرنے کے لیے یا تھوڑے سے اسمارٹ بننے کے لیے, لیکن ہم میں سے بہت سی ایسی خواتین ہیں, خاص کر خواتین جو پتلا ہونے کے لیے یا ویٹ لاس کرنے کے لیے جو ہے اپنا کھانا ہی بند کر دیتے ہیں, خوراک ہی بند کر دیتے ہیں. جی تو اکثر کو تو نقصان نہیں ہوتا, لیکن اکثروں کو دیکھا گیا کہ ان کا معدہ بڑا متاثر ہوتا ہے. بالکل. تو کیا یہ خطرناک عمل ہے؟ ویسے مجھے کسی نے, میں نے بھی ایک نااہلی کی تھی ایک بار, تو بس میں بچ گئی تھی. کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ تو بچ گئی ہیں لیکن لوگ بچتے نہیں ہیں. دیکھیے, جو رجسٹرڈ ڈائٹیشین ہوتا ہے وہ ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے. آپ کا جو ہے وہ آپ کا ویٹ ہائٹ لیا جاتا ہے, آپ کا BMI نکالا جاتا ہے, آپ کی ڈائٹری ریکال ہوتی ہے 24 آورس کی, کہ آپ پورے دن میں کیا کھاتے ہیں, آپ کی فیملی ہسٹری کو جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فیملی ہسٹری ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہے, بہت ساری فیکٹرز اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ایج ہے, جینڈر ہے کہ آپ جو ہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں, تو اس کے حساب سے بھی چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں الگ الگ. تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی رجسٹرڈ ڈائٹیشین کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی ڈائٹ آپ کو پلان کر کے دیتی ہے. ٹھیک ہے, جو ہم کہیں سے جیسے ہم کوئی نیٹ پہ سے لے لیتے ہیں یا ہم کسی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کسی نے کوئی ڈائٹ فالو کی ہے اور ہم بھی اس ڈائٹ کو فالو کرنا شروع کر دیں, اندر کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم میں کمی کیا ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی. کچھ جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کرانے ہوتے ہیں. اب آج کل جیسے شوگر ہے بہت عام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ محتاط کرنا ہے غذائیت کے حوالے سے, کہ ہم جو ہے وہ اپنی آپ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ریسرچ کے حساب سے جو ہے وہ موٹاپے میں دوسرے نمبر پر ہیں, اور شوگر میں ہم جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہیں. تو یہ والی چیزیں جو ہے وہ ہم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو زندگی کا طریقہ کار ہے اس کو بہتر کریں. ٹھیک ہے, ویسے ڈائٹیشین کے بارے میں ہمیشہ سنا تو ہے, لیکن اکثر ہمارے لوگوں کو یا مجھے خود بھی یہ علم نہیں ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے آج کل کے دور مطلب موجودہ حالات میں کتنا ضروری ہے اپنے لیے ایک اسپیشلسٹ ایسے فیلڈ کی مطلب ایک ڈائٹیشین رکھنا یا ان کو فالو کرنا. جی دیکھیں, بالکل ضروری ہے. ہر عمر میں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنی غذا اور غذائیت کا خیال رکھنا, کیونکہ اگر ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا صحیح طرح سے, جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, فرض کریں بچہ ہے, اب بچے بھی کیا غذائی کمی ہے, جو ماں جو ہے وہ یہ تو جان رہی ہے کہ وہ بار بار بیمار ہو رہا ہے, اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہے, آیا اس میں کس چیز کی جو ہے وہ کمی ہے. بچوں کے لیے بھی جی بچوں کے لیے بھی ضروری ہے, بڑے بزرگ سب کے لیے ضروری ہے. آپ جو ہے وہ اگر ڈائٹ فالو کر رہے ہیں اور آپ کوئی میڈیسن, فرض کریں کوئی ڈائبٹک شوگر کا مریض ہے, وہ کوئی چیز کوئی دوا استعمال کر رہا ہے, تو اس کے لیے غذائیت پہ جو کنٹرول کرنا ہے بہت زیادہ ضروری ہے. غذا کو متوازن رکھنا, یا کیا چیز اس کے لیے جو ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہے, یا کیا چیز اس کی شوگر کو بڑھا رہی ہے یا کم کر رہی ہے, تو وہ چیزیں اس کو جاننے میں مدد کرے گا کوئی جو ہے وہ ڈائٹیشین ہے, یا مطلب کوئی غذائی ماہر ہے, یا جو کوئی شوگر کا جو ماہر ہوتا ہے, وہ ان کو یہ چیز مدد کرے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو دوا کھا رہے وہ اور اچھا کام کرے گی, اور جو پیچیدگیاں ہم اس سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ ہر عمر میں ہمیں جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ جائیں اور ڈائٹیشین کے پاس, اور اس کے پاس جا کے اپنا BMI ویٹ اپنا جو ہے وہ عمر کے حساب سے قد وزن آپ کا کتنا ہونا چاہیے. آپ اگر بچے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسرے بچوں سے جو ہے وہ کتنا پیچھے ہیں.
ٹھیک ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کا جو قد ہے وہ کم ہوتا ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہتی ہوں. پہلے ایک دور تھا جب ہمیں پتلے موٹے تھوڑے سے نارمل بچے بھی ملتے تھے جو کہ نارمل تھا, لیکن آج کل جیسے ایک نیسیسری ہو گئی ہے کہ بچوں کو موٹا ہی ہونا چاہیے. کیا پتلے بچے بیمار بچے ہوتے ہیں؟ حالانکہ وہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, لیکن کیا وہ بیمار ہوتے ہیں؟ یہ بیماری کی نشانی ہے کہ وہ ویٹ گین نہیں کرے یا جینیٹک میں کوئی وہ ہے؟ نہیں دیکھیں, موجودہ دور میں تو یہ مطلب ہر دور میں یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے. ایکٹیو ہونا ٹھیک ہے, ایکٹیو جو بچہ آپ کا کھیل کود کر رہا ہے, بیمار کم پڑ رہا ہے, اس کو ہم صحت مند بچہ کہیں گے. ٹھیک ہے, جو بچے جلدی بیمار پڑ رہے ہیں وہ جو ہے ظاہری بات ہے وہ اتنی اینٹی بائیوٹک کھا رہے تھی, دوا کھا رہے ہیں, ان میں کمزوری پہلے ہی آ گئی ہے بہت. پھر یہ کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی ویکسینیشنس ہیں ان کو ہم ٹائم پہ لگوائیں. ٹھیک ہے, جو بھی ہماری بچوں کے حساب سے ویکسینیشنس ہیں ان کو ہم ٹائم پہ لگوائیں تاکہ ہم جو ہے وہ پولیو سے اور مختلف جو بیماریاں ہیں ان سے بچوں کو بچائے جا سکے. دوسرے غذائی کمی کو ہم اس طرح سے قابو کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بچوں کو ایک جو ہے وہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیں کہ آپ نے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. کیونکہ ابھی جو ہے وہ جنک فوڈ کا جو پیکٹ کی بند چیزوں کا استعمال, تو بچوں کو چھوڑو بڑے بھی لگے ہوئے ہیں. جی, تو یہ کہ اس میں ہم جو ہے وہ زیادہ جو بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں, جو ہمیں بچوں میں آج کل جو ہے وہ دیکھیں پہلے غذائی کمیاں بہت زیادہ تھیں. اب جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہمارے پاس جو ہے وہ موسمیات کی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سیلاب ہے اور بارشیں ہیں, اس نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے پورے جو ماحول پہ اثر کیا ہے کہ جو ہے وہ بخار ہے گا, نزلہ ہے, کھانسی ہے, بچوں کو بار بار نمونیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم ان کو اس طرح سے قابو میں کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جہاں تک ہو سکے ہم جو ہے وہ ایک اچھی غذائیت جو ہے وہ چاہے آپ جو ہے وہ جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو آپ استعمال کرتے ہوئے, مگر یہ کہ باہر کی جیسے پیکٹ کی بند چیزیں ہیں, جو خراب تیل استعمال ہو رہا ہے, تو اس میں جو ہے وہ بچے زیادہ بیمار پڑ رہے ہیں. اچھا, کیونکہ بات ہی بچوں سے شروع ہوئی ہے تو ہم ابھی بچوں کی طرف سے ہی کچھ سوالات کرتے ہیں آپ سے. آج کل کیونکہ آپ نے جیسے کہا ماں باپ تو جیسے بچوں کے بچے بن گئے ہیں, بچے جو کہتے ہیں جیسے وہ کوئی بزرگ نہیں ہوتے گھر کے, چاہے ہمارا گھر ہو چاہے کوئی بھی گھر کا ماحول ہو, تو بچوں کے صحت کا خیال یہ تو جنک فوڈ چھوڑ دیں کہ آج کل موبائل کا دور ہے تو ایک سیکنڈ میں آپ کا گھر کے سامنے آپ کا جو ہے کھانا آ جاتا ہے, اور بچوں کی ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے, یعنی کہ بچے 2 بجے بھی کھانا کھا رہے ہیں, جی بچہ 1 بجے بھی کھانا کھا رہا ہے. تو یہ جو جنک فوڈ ہے, یہ جو چیز ہے, اور ماں خوش ہے کہ چلو کچھ نہیں کھا رہا تو کچھ تو کھا رہا ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ خالی پیٹ میں یہ سب چیزیں جب بچہ کھا رہا ہے تو اس کو صحت مند بھی مطلب وہ صحت مند ہو سکتا ہے, حالانکہ بچے ماشاءاللہ صحت مند بھی ہو جاتے ہیں اس سے. تو یہ فیٹ اور کاربوہائیڈریٹ ان کی کتنی ضرورت ہے ایک بچے کو فیٹ کی, اور اس کو کس طرح کا فیٹ چاہیے, مطلب ایک موٹاپا یا نہیں صحت مندی والا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صحت مند غذا کیا ہے. ٹھیک ہے, صحت مند غذا کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ صحت مند غذا کیا ہے. کہ صحت مند غذا کیا ہے کہ آپ کے کھانے میں جو ہے وہ جو ہمارے کھانے میں جو غذائیت ہے وہ ایک جو ہے وہ نشائستہ دار اشیاء ہیں, پھر ہمارا جو ہے وہ گوشت ہے, گوشت کے متبادل ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہمارا فیٹ ہے, اور جو ہمارا تیل ہے, تیل کے متبادل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نشائستہ دار اشیاء ہیں, جو کاربوہائیڈریٹس ہیں, وہ ہمارے کون سے ہمیں استعمال کرنے. کیونکہ ایسا ہے کہ ہمارا جیسے امریکن ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب ایسے ہی ہمیں نہیں استعمال کرنا ہوتا, ہمیں جو ہے وہ کوئی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ہمارے پاس ہدایات موجود ہوتی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. بیسکلی آپ کوانٹٹی بول رہی ہیں, ہاں کوانٹٹی مقدار میں کیا چیز لینی ہے. تو جیسے ہمیں کاربوہائیڈریٹ لینے ہیں تو 55 سے 60%, 65% تک جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں. جو ہمارا پروٹین ہے, جو ہمارا گوشت ہے, وہ ہمارا جو ہے وہ 15 سے 20% ہو, اور جو ہماری چکنائی ہے وہ 25 سے 30%
کے ریشو میں آئے, تو اس کے اندر رہتے ہوئے پھر ہمارے کیا ہے کہ ہمارا جو پھل ہے اور جو ہماری سبزیاں ہیں وہ ہمارے سارے وائٹامن منرلس دے رہے ہیں, یعنی وائٹامن سی ہے, وائٹامن بی ہے. اب ہمیں جو ہے وہ الگ الگ موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کس چیز میں ہے, اور خاص طور پہ میں جو ہے وہ مرشد ہاسپٹل سے میرا تعلق ہے, تو وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ او پی ڈی ہے. تو یہ کہ اس کے اندر یہ ہے کہ میں لینگویج بیریئر ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ پوسٹر کے ذریعے اور پوری جو ہے وہ چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ان کو لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو بیلنس کیسے رکھنا ہے. اپنے جنک فوڈ ہیں تو جنک فوڈ کا نام کیا ہے, آپ کا جنک فوڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو موسٹلی پتہ ہی نہیں ہے کہ جنک فوڈ ہے تو جو ہمارے لیے ہمارے بچوں کے اندر خراب چکنائی پیدا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے آج کل نمونیا اور کھانسی اور سینہ جیم ہو رہا ہے, کیونکہ بیسکلی ان کا امیون سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جنک فوڈ کی اگر جس طرح انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ کوانٹٹی, ہمارے یہاں ہمیں نہیں پتہ کہ تیل کی کوانٹٹی ہے, کہ اگر ماں کھانا بناتی ہے تو اپنی کوانٹٹی سے تیل ڈالتی ہے چیزیں, لیکن جنک فوڈ میں جو تیل جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہے یہ اچھا یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. بدبختی کی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں, پھر بھی ہم میں بھی اگر بولوں ہم اس زہر کی طرف جاتے ہیں. اچھا کرسپ جنک فوڈ تو ٹھیک ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل کرسپ یہ جو چپس وغیرہ جو آتے ہیں اس کا یہ بچے کھاتے رہتے ہیں, مائیں روکتی نہیں ہیں, اور بچے جو ہے ایک دن میں کوئی 10 چپس کھا رہا ہے کیونکہ بچوں کو مزہ آتا ہے, وہ اتنے اسپائسی اور سور ہوتے ہیں. تو یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں بچے. دیکھیں ہمیں جو ہے وہ مطلب جو صحت مند اسنیکس ہوتے ہیں, جو صحت مند چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف بچوں کو لے کر آنا چاہیے. یعنی کہ ہمارے جو پھل ہیں یا ہم کوئی گھر میں سینڈوچ بنا کے دے دیں بچوں کو, جو ہے وہ سبزی, اور جتنا ہمارا جو پلیٹ ہے وہ کلرفل ہوگا اتنا اچھا ہے. دیکھیں ایک بچے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک شیڈول بنائیں. ہر وقت اس کو ہر چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شیڈول بنائیں کہ آپ نے ابھی ناشتہ دیا ہے تو آپ اس میں اس کے دوسرے جو کھانا ہے اس کے اندر تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا جو ہے وہ مارجن ہونا چاہیے. دیکھیں ایک ہیلدی لائف سٹائل بھی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے کھانے کو 3 دفعہ کے بجائے 6 دفعہ میں تقسیم کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, 3 جو ہے وہ بڑے کھانے, 3 چھوٹے کھانے. اس کے اندر کیا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ جنک فوڈ سے جو ہے وہ تھوڑا اس میں کم انوالو کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کہ زیادہ جو ہے وہ ہیلدی, کیونکہ دیکھیں جو اگر بچہ کھا رہا ہے ایسی چیزیں تو اس کو دینے والے بھی تو ہم ہی ہیں نا, ہم نے ان کو انٹروڈیوس کرایا ہے. تو وہ اس چیز پہ, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماؤتھ کے ٹیسٹ بڈ اس کے ذائقے نہیں بنے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے, سب سے بہترین جو غذا ہے بچے کے لیے 6 مہینے تک وہ ماں کا دودھ ہے. ٹھیک ہے, ماں کا دودھ ہے, اور ماں کے دودھ کو بہتر کرنے کے لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنی غذائیت کو بہتر کریں. کیونکہ دیکھیے موسٹلی ایسا ہوتا ہے, میں نے اپنی پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ بچے تو ماں کا دودھ پی رہے ہیں مگر ماں کے پاس وہ دودھ کی کوانٹٹی مقداری موجود نہیں ہے, مگر وہ ایک جو ہے وہ مطمئن ہے کہ ہاں بچہ جو ہے وہ ماں کا دودھ لے رہا ہے. مگر جو ہے وہ موسٹلی کیا ہو رہا ہے کہ بچہ ماں کا دودھ تو لے رہا ہے اور وہ جو ہے وہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے. یعنی اس میں جو ہے وہ بالکل وہ مال نرشڈ ہے گا, مطلب اسی لیے شاید بچے روتے بھی زیادہ ہیں, زیادہ راتوں کو اٹھتے ہیں کیونکہ وہ بھوکے ہوتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ضدی ہو گیا ہے, چھوٹا بچہ ہے تو اب بیسکلی وہ بھوکے ہوتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ نپل کی عادت ہوتی ہے, اب بچہ جب رویا اس کو نپل دے دیا, اس کو سیٹسفیکشن ہو گئی تو وہ پھر, یا بوتل ہے, بوتل جیسے بچے بوتل سے دودھ پی رہے ہیں تو ان کی بھی خیال رکھنا ضروری ہے. جیسے بوتل کو دھونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اس کو بوائل کرنا ضروری ہے, اس کو جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو دودھ ہے وہ بہت دیر پہلے بنا کے رکھا ہے اور بچہ, یا وہ بوتل کھلی ہوئی ہے اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں. اب آج کل جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر مکھی بھی ہے, مچھر بھی ہیں, مطلب بخار بھی پھیلا ہوا ہے, ڈینگی بھی ہے, نمونیا بھی, ہر چیز ہے گی نا. تو اس میں بچوں کے لیے ان جو ہائیجین ہے, جو ہماری صفائی ہے, اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے,
بچوں کو شروع سے یہ عادت ڈالیں کہ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہے، یا برش کرنے کی عادت صبح میں اور رات میں اس طرح سے. تقریباً برش کرنے کی عادت تو ہر بچے میں ڈالنی چاہیے. جو ہمارے مائیں اکثر یہ چیز اگنور کرتی ہے. پہلے اگر ہم دیکھیں ماؤں کو تو پہلے ڈسپلن جو ہے عائد کرتے تھے بچوں پہ. ابھی تو بالکل بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ ماں باپ کی طرف سے بھی آ رہا ہے. بس یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے گھر کا انوائرمنٹ، اپنے گھر کا ماحول بہتر کرنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ یہ کوشش کریں کہ جو ہمارے وسائل ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں اس کے میں رہتے ہوئے ہم اپنی غذا کو جو ہے وہ تقسیم کریں. اچھا، اگر ہم بچوں کے اگر غذا کا ہم خیال نہیں رکھیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو یہ جو میدا ہے ان کا، یہ جو سسٹم ہے ان کا کھانے پینے کا سسٹم یا ان کی صحت کا سسٹم، یہ ان کے دماغ پہ کتنا با اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں جب بچہ صبح میں، اب جیسے بچہ جو ہے وہ 3 سال تک تو گھر پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں اس کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. 3 سال کے بعد جب وہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم پیسے دے دیتے ہیں بچوں کو، بچے جو ہیں وہ کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بس یہ والی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہیں وہ بچوں کے اچھا یہ چیز ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ گھر کی بنی ہوئی چیز نہیں کھاتا، باہر کی چیزیں زیادہ کھا رہا ہوتا ہے، تو اس سے ان کے معدے جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شروع سے اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ کمزوری رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آئے دن اس کو جو ہے وہ الٹیاں ہو رہی ہیں، موشن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ماں بھی پریشان ہے، بچہ بھی کمزوری کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو پانی ابال کے استعمال کریں، ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ کے وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے اگر ہم موسم کا ایک پھل بھی پورے دن میں اپنے بچے کو دے پا رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ مطلب وہ چیز جو ہے وہ پرووائڈ کریں، وہ چیز میسر کریں جو کہ اس کے لیے صحت مند ہو، ٹھیک ہے. گھر میں بنا کے اس کا آپ پراٹھا بھی دیں گے، آپ انڈا ایک دے دیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں اگر ہمارے بچوں کے معدے بہت دیر خالی رہتے ہیں یا ہمارا بھی خالی رہے گا تو وہ ہمیں اور زیادہ تکلیف دے گا، گیسٹرک پرابلم بڑھے گا. ہمیں اور بچوں کو اسی لیے ایک موقع ملتا ہے کہ باہر جا کے چیزیں کھاتے ہو. لیکن آج کل بچوں کی بیماریوں کے اگر ہم نام لیں تو ڈائبٹیز تو بچوں کو بھی ہو رہا ہے. جی. اور پہلے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی سنا بھی ہے کہ اس بچے کو ڈائبٹیز ہے، اس کو بلڈ پریشر ہے. اور آج کل ان کو اس کا مطلب ہے واقعی میں ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں کہ بچے جو ہے ان بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے جو ایک ایج میں آ کے انسان کو لگ سکتی ہیں. بالکل. تو یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا جو ہے وہ ماحول چینج کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ چینج کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں ایسے مواقع بچوں کو فراہم کرنے ہیں جیسے ہم بچوں کو دسترخوان بچھا کے یا ٹیبل پہ ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں اور بچوں کے سامنے کوئی اپنی ناپسندگی کا اظہار نہ کرے. کھانے کی ناپسندیدگی، ہاں کھانے کی تو کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے تو بچہ وہ چیز جو ہے وہ سن رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، اس کو بھی قدرتی وہ چیز پسند نہیں آتی. بالکل بالکل. تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ کوشش یہ کریں کہ بھئی اپنے کھانے میں ایک متوازن غذا ہو جس میں آپ کی ایک پلیٹ ہے، ہم پلیٹ دوسری نہیں لیں بلکہ اپنی پلیٹ کو تقسیم کر کے کھائیں. اس کے اندر روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، سلاد بھی ہے، سبزی بھی ہے، اور بہت زیادہ بچوں کے لیے بڑی پلیٹ کا انتخاب نہ کریں. مطلب بنیادی طور پہ اگر ہمیں ایک بچے کو کھانے کے نوعیت میں تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے سامنے ایک مثال بننا پڑے گا کہ ہم کیسے کھا رہے ہیں، کیونکہ بچہ ہمیں دیکھ کے فالو کر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی اس کے جو رولز ہوتے ہیں وہ وہی فالو کر رہا ہے گھر کے. اچھا، آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے، ہماری جو مائیں ہیں خاص کر، وہ وائٹامنس کی ڈراپس دلوا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو، اور وہ چاہتی ہیں کہ بچہ تھوڑا صحت مند ہو. تو وہ وائٹامنس ڈراپ کیا یہ بچے کے لیے ضروری ہے یا بغیر تصدیق کیے، بغیر اس کے ریسرچ کیے ڈاکٹر اگر چیک اپ کیے ڈاکٹر دے دیتا ہے تو کیا بچے کے لیے ہارمفل بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل، جو آپ جو ہے وہ جو بچوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، ان کا وہ جیسے پراپرلی چیک اپ ہو، ٹھیک ہے. جو بھی اس کی اگر لیبس اس کے لیے ضروری ہوں گی، جو اس کے ٹیسٹ ضروری ڈاکٹر لکھ کے دے گا وہ کروائے. اس کے بعد یہ کہ جیسے آپ جو ہے اس کے حساب سے، جیسے
جیسے میں غذائی ماہر ہوں تو اگر جیسے میرے پاس آ رہے ہیں اس کے بعد کہ کوئی ان کو ڈیفیشنسی نکل آئے جیسے آئرن کی کمی ہے یا وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو اس میں یہ کہ اگر وہ بہت زیادہ غذائی کمی ہے تو ڈاکٹر خود ہی ان کو کوئی ڈراپ یا کوئی اس کو سجیسٹ کر کے دے رہا اپنی طرف سے یا نیٹ پہ دیکھ کے یا کسی اور کے بچے کو بتایا اور آپ نے اس کو فالو کر لیا تو یہ طریقہ صحیح نہیں. آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس سے جو ہے وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ اس کو چیک اپ کروا کے دیکھیں. جو گروتھ چارٹ ہوتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں, جو غذائی ماہر ہوتے ہیں وہ گروتھ چارٹ پہ باقاعدہ جو ہے وہ بچے کا قد اور وزن کے حساب سے اس کا کرنے کے بعد اس کو گروتھ چارٹ کو بناتے ہیں, اس کا مارک اپ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ مہینے میں ہر مہینے پہ چیک اپ کروا لیں یا 2 مہینے پہ چیک اپ کروا لیں یا 6 مہینے پہ چیک اپ کروا لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ رہے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ گروتھ اس کی کیسی ہو رہی ہے تو آپ کو خود ہی اس چیز کا اندازہ ہوتا رہے گا. تو یہ اہمیت ہوتی ہے کہ ایک آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. اگر بچہ بہت زیادہ بیماری میں چلے جا رہا ہے تو آپ نے اس کو ایک پراپر جو بچوں کے ڈاکٹر ہے اس کے پاس لے کر جائیں. دوسرے یہ کہ غذائی ماہر جو ہیں وہ آپ کو اس بات میں ہیلپ کریں گے کہ جو آپ کا بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے تو آپ نے دیکھیں ڈاکٹر دوا دے رہا ہے, انجیکشن بھی دے رہا ہے, سب چیزیں دے رہا ہے, اب آپ نے اس کی غذا پہ بھی توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے, بچہ جو ہے وہ آج کل زیادہ تر جو ہے وہ پکی ایٹرز بچے ہیں یعنی کھانے کے چور بچے. ٹھیک ہے, ان کو آسان زبان میں کہا جاتا ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ لے کے بیٹھ جائے گا, کھاتا نہیں ہے. اب آپ اس کو جو ہے وہ سیب دے رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو پورا سیب کھا لے. آپ ایسا اس کو فیل کرائیں کہ آپ ایک جو آپ کا نیا آپ اس کو کچھ کھانے کو دے رہے ہیں وہ کم از کم 15 سے 20 دفعہ میں وہ اس کے ذائقے کو جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کرتا ہے. تھوڑا ٹائم دینے کی ضرورت ہے, ٹائم دینے کی ضرورت ہے بچے پہ. اور جتنا کلرفل ہوگا, جیسے آپ نے ایک پلیٹ بنائی ہے, چھوٹی سی پلیٹ ہے مگر اس کے اندر آپ نے ایک پیس جو ہے وہ گاجر کا رکھ دیا, ایک جو ہے وہ کھیرا رکھ دیا, ایک جو ہے وہ سیب کا رکھ دیا, 2-3 انگور ڈال دیا. ایسے پلیٹس ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں, ہماری بھی بھوک جتنا کلرفل ہوگا وہ بچے کے لیے جو ہے وہ اس کو کشش ہوگی کہ ہاں جو ہے وہ مجھے یہ چیز کھانی ہے. اور ضروری نہیں کہ بچہ پوری پلیٹ ختم کر لے, مطلب ذہنی طور پہ بچے کو آمادہ کرنا کہ آپ کو یہ چیز کھانی ہے اور وہ اس طرف اٹریکٹ ہو. اچھا, یہ آخری سوال میں پوچھ کے بچوں کے بارے میں پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی, پھر آئیں گے اور ہم اپنی ڈائٹریشن کے بارے میں بھی بات کریں گے, ہمیں کیا ڈائٹنگ کرنی چاہیے. آج کل ہم جو ایسے پھیل رہے, خاص کر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو یہ جو ہماری مائیں کہتی, کیونکہ میں ایک بلوچ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, ہمارے یہاں اکثر ایک رواج سمجھ لیجئے کہ چھوٹی بچی ابھی 9 مہینے کی 8 مہینے کی تو مرچ مسلم کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ذائقہ آنا چاہیے, بڑی ہو کے تو یہ کھا نہیں سکتی. تو کیا یہ, جبکہ ہمیں ڈاکٹر منع کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی مرچ کا کھانا آپ کم کر دیں, لیکن ہمارے جو کھانے بنتے ہیں ہم وہی کھانے 8 مہینے کے بچے کو 9 مہینے کے بچے کو کھلا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ صحت کے لیے صحیح ہے؟ دیکھیں یہ والا جو ہے کہ بہت زیادہ مرچ مسالہ زیادہ ہے, جتنا زیادہ مرچ مسالے ایسی چیزیں ہوں گی, آئلی چیزیں ہوں گی, وہ جب ہم بڑے ہو کر ہمارے معدے پہ اثر انداز ہو رہی ہیں تو بچے تو لازمی طور پہ اثر انداز ان پہ زیادہ ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ ہر مطلب عمر کے حساب سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کا انتخاب کرنا چاہیے کہ مطلب بہت زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو اس کا معدہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کرنا کیا ہے ہمیں موجودہ دور میں کہ بچوں کے عمر کے حساب سے ان کو چیزیں دیں, ایک متوازن غذا کی کوشش کریں. اس ایج میں اس کے دانت بھی نہیں آ رہے ہوتے تو وہ سالڈ چیزوں کو چبا بھی نہیں, کیونکہ ہم نے جتنا سائنس میں ہم جانتے ہیں کہ دانت آپ کی چیزوں کو بالکل میلٹ کر کے آپ کے معدے تک پہنچا دیتا ہے. جی جی. تو کیونکہ بچوں کے دانت نہیں ہوتے تو سالڈ چیزیں وہ چبا نہیں, وہ نگل رہی ہوتی. دیکھیے ہر جو گروپ ہے بچوں کا اس میں الگ الگ چیزیں. اب جب بچہ 6 مہینے کا ہوا, آپ نے اس کو جو ہے وہ کھانا کھلانا شروع کیا ہے تو کوشش یہ کریں گے ریڈی ٹو جو آپ کے ریڈی ٹو جو سارے جو بنے بنائے جو کھانے ہیں, جو بنے بنائے آپ کے
سیریلس وغیرہ مل رہے ہیں, ڈبہ پیک چیزیں ہیں, ان کو اوائڈ کر کے کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو گھر میں بنائیں. ٹھیک ہے, گھر میں جو آپ گھر میں بنا کے بچے کو ذائقہ دیں گے وہ چیز باہر کی چیزوں میں نہیں آئے گی. تو بیسک غذا کیا ہم چاول دلیا ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں؟ نہیں, دیکھیے ہر چیز کا ایک اپنا رول ہے. آپ جو ہے وہ گندم کی چیزیں جیسے چاول ہے, ہم شروع میں بچے کو دلیا دیتے ہیں, جو دودھ جیسے بچہ دودھ ایسے تو لے رہا ہوتا ہے, مگر ہم جو ہے وہ کسٹرڈ بنا کے دے دیتے ہیں, کھیر بنا کے دے دیتے ہیں, سوجی کا حریرہ بنا کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ کھچڑی بنا رہے ہیں, آپ اس کے اندر جو ہے اس کھچڑی کو یخنی میں بنا کے دے سکتے ہیں, اس میں چکن ایڈ کر سکتے ہیں. کوئی ہم جو ہے وہ بچوں کو ویجیٹیبلس انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سوپ فارم میں چیز بنا کے اس کو, اگر جیسے بچہ تھوڑا جیسے ہم جب بچہ لیکوڈ میں ہے تو آپ اس کو سوپ فارم میں بھی چیزوں کو دے سکتے ہیں. دوسری طرح جب میش کرنے کے قابل ہو تو آپ جو ہے وہ 2-3 سبزیوں کو, جیسے گاجر ہے, چکندر ہے, آپ نے جو ہے وہ چکن کے ساتھ آلو کے ساتھ اس کو میش کر کے دے دیا تو غذائیت بڑھ گئی. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے وہ کلرفل کھانا دینا ہے اور ایک جیسی چیزیں نہیں دینی. اب کاربوہائیڈریٹس ہے ہمارا جو ہے انرجی, فیول انرجی ہمیں دے رہا ہے. سب سے زیادہ ہمارا پوشن جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہے. کاربوہائیڈریٹس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشائست دار اشیاء ہیں کیا. تو ان میں یہ کہ آپ نے جیسے روٹی ہے, چاول ہے, آپ کا دالیں ہیں ساری, دودھ ہے, دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں, پھل ہیں موسم کے, سارے جو ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. اب ان میں آپ نے نشائست دار اشیاء میں سے پورے دن میں آپ نے انتخاب کر کے پورے دن میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کر کے دینا. پھر آپ کا جب جیسے گوشت ہے تو بچوں کے جو باڈی مسلز ہیں وہ آپ کے گوشت سے بن رہے ہیں, تو آپ نے اس کو پروٹین آئٹم کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو مرغی بھی دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود جو ہے وہ ریڈ میٹ نہیں استعمال کر رہے ہوتے موسٹلی اب آج کل نا, تو کیا ہوتا ہے بچوں میں B12 کی بہت ڈیفیشنسی چل رہی ہے. اس کی وجہ سے بھی امیون سسٹم بہت زیادہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خون کی کمی ہوتی ہے بہت زیادہ ان بچوں میں. تو یہ کوشش کریں کہ ہر چیز کا جو استعمال ہے بچوں کو, جیسے چکنائی ہے, بالکل چکنائی آپ وقت بھی دے سکتے, آپ تیل بھی دے سکتے, مگر ایک جو ہے وہ کوانٹٹی کو فوکس کریں کہ بہت زیادہ, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم جیسا کھا رہے ہیں ویسے بچوں کو دے دیں تو ان کے معدے پہ بوجھ بنے گا, وہ ہمارے لیے بھی اتنا اچھا نہیں ہے. تو اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. بچوں کے بارے میں میرے خیال سے کافی ہماری, کیونکہ بچے جو ہیں وہ فزیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کھاتے ہیں ان کا ہضم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اگر بچہ آپ کا ایکٹیو نہیں ہے تو آپ نے پھر اس کو لازمی طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لا کے دکھانا, چیک اپ کرانا جو ضروری ہے. اچھا, بچے کے ایکٹیو اور ایکٹیو نہ ہونے کے صورت میں آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ وہ بیمار ہے یا وہ صحت مند ہے. یہاں پہ ایک بریک کا وقت آ گیا, پھر ہم آئیں گے اپنے بارے میں کچھ پوچھیں گے. بھائی ایسے تھوڑی ہم نے بٹھایا ڈائٹیشن. تو گلچار کو زیری کا سنی بریک کی پتہ ساڑی بھی میں گو بیتا ہوں. وشت کے گلی چارو کا بریکن جی سارے انچ کے میں چکا نہیں صحتیں بارہ گپ کن گئے تھے. اچھا, مزید بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ نے کہا کہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی. یہ اتنی پیاری خاتون ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی تھی, پیاری شخصیت ہے کہ ہم لوگ جب باتیں کر رہے تھے تو یہ خود بہت زیادہ پریشان ہوتی کہ میں نے یہ نہیں کہا میں لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا چاہتی ہوں. اور یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اگر ایک انسان جو ہے اپنی فیلڈ کے مطابق ذمہ داری نبھائے. جی, آپ کچھ کہنا چاہتی تھی؟ جی, میں بس بچوں کے حوالے سے ہی کہنا چاہتی تھی کہ جیسے بچے جو ہے وہ ان کو ان کی کھانے پینے کا جو ہے وہ خیال رکھنا جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی عمر میں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو اچھی چیزیں فراہم کریں گے, باہر کی جو چیزیں ہیں ان سے زیادہ دور رکھیں گے, دوسری عمر کے حساب سے جو ہے وہ کھانا پینا ہے. جیسے بچے جن کے دانت نہیں ہیں, جن کا اسٹارٹنگ جو ہے ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر کسی سے پوچھے کہ بھئی آپ کا بچہ پھل کھاتا ہے
کیا کیا کھاتا ہے، تو وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو کوئی پھل کھاتا ہی نہیں ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا پھل تو ہمارا بچہ جو ہے وہ سیب کھا رہا ہے یا کیلا کھا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کچھ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، فروٹ لے رہا ہے، آپ جو وہ فروٹ اس کو پسند ہے کچھ نہیں تھا، آپ اسی کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھ کے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں، کہ بچہ اگر روٹی نہیں کھا رہا تو آپ اس کو چاول دے دیں، آپ اس کو چھوٹا سا پراٹھا بنا کے دے دیں، آپ سلائس دے دیں، یہ ایک ہی چیزوں کے الگ الگ نام ہے۔ کھا نہیں رہا تھا تو ہم اس کو ٹیسٹ کرا کے بھی، اب میری جو بچی ہے چھوٹی ہے بہت، تو وہ مجھے سب نے کہا کہ اس کو کیلا کھلانا ضروری ہے، کیونکہ اس میں بھی میرے خیال سے کاربوہائیڈریٹ وغیرہ پروٹین ہوتے ہیں، کیلے میں وائٹامنس ہوتے ہیں، تو میں جب کھلا رہی تھی تو وہ نہیں کھا رہی تھی، کھلا رہی تھی نہیں کھا رہی تھی، میں نے کیا کیا بسکٹ میں ملا کے، یہاں ملا کے وہاں ملا کے اس کو کیلا کھلا دیا، اب اس کو ٹیسٹ آ گیا، اب وہ کیا کرتی ہے، وہ کھاتی ہے ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم جو ہے وہ مطلب کہتے ہیں ٹیکسچر چینج کرنا، یعنی کہ اب آپ گاجر کاٹ کے دے دیں، آپ لمبائی میں کاٹ دیں، ایک فروٹ کو آپ گول کاٹ کے دے دیں، ایک کو آپ جو ہے وہ جو کوئی شیپ پہ کاٹ کے دے دیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی جو ہے وہ بہت فرق پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دیکھیں کاربوہائیڈریٹس کی میں بات کر رہی تھی کہ کاربوہائیڈریٹس ہمارا جو ہے وہ یہ آلو بھی ہے، ٹھیک ہے، آلو بھی، بچے آلو شوق سے کھاتے ہیں، بہت شوق سے کھاتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ جیسے بوائل کر کے فریش فرائز کی فارم میں بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو اس کو اس سے ہم اس کو بیس رکھ کے بھی ہم کئی چیزوں کو اس کے ساتھ ملا کے، جیسے ہم چکن ملا لیا، کوئی بوٹی ملا لی، سبزی بھی کوئی ایڈ کر لی، کوئی اس طرح سے بیش کر کے، اگر بچہ کھانے کے قابل ہے تو اس کو زیادہ کوشش یہ کرے کہ جو ہم عام غذا کھاتے ہیں سادی، وہ بچہ بھی کھائے اسی طرح سے، ٹھیک ہے، کوئی اس کے لیے خاص طور پہ کوئی الگ سے جا کے، جو بچے چھوٹے ہیں جن کو چبانے کا مسئلہ ہے یا کھانے کا مسئلہ ہے، ان کی الگ چیز ہے۔ دوسرے کہ اس بات کا خیال رکھیے کہ ایک تو متوازن غذا ہو، یعنی آپ کا جو ہے وہ نشاستہ دار اشیاء بھی ہے، آپ کا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، اگر آپ کا بچہ دودھ نہیں پی رہا مگر شیک پی رہا ہے یا کھیر کھا رہا ہے یا کسٹرڈ کھا رہا ہے، تو یہ بھی اس کے لیول بدل چیزیں، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ فروٹ کھا رہا ہے، شیک لے رہا ہے یا جوس کی فارم میں، جوس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا جتنا آپ اگر ایک فروٹ کھا رہے ہیں تو آپ کو فائبر مل رہا ہے، مگر کیونکہ بچے ہیں تو ہم بچوں کو جو ہے اس حساب سے جو ہے وہ جوس بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ پروٹین ہے، پروٹین آپ کا جو ہے وہ انڈا بھی ہے، بچے انڈا شوق سے کھاتے ہیں، آپ انڈا، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ چھوٹی ایج میں، جیسے کہ انڈا کس ایج میں آ کے بچے کو اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں انڈا جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ جیسے 6 منتھ ہے جو بچہ جو ہے اس کو انڈے کی زردی اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ گرمی، کیونکہ اگر موسم ماحول گرم ہو تو بچے کو انڈا نہیں کھلانا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو چیزوں کی گرم اور ٹھنڈا ہے نا، یہ ہمارا جو ایز اے ڈائٹیشین جو ہے وہ ہم ان کو چیزوں کو جو نہیں، یہ مکس ہوتی ہیں ساری، ایسی ہمارے وہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز جو ہے وہ گرم ٹھنڈی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مقدار جو ہے وہ ہم کو اس چیز کو بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اب جیسے مچھلی ہے، اب آپ نے اگر مچھلی پلیٹ بھر کے کھا لی ہے، وہ تو سردی میں بھی کھا لی پلیٹ بھر کے تو وہ آپ کو نقصان ہی دے گی، اور گرمی میں بھی نقصان دے گی پلیٹ بھر کے کھانا، پورشن کو، ہاں مقدار کا خیال رکھنا ہے۔ اور ٹائمنگ کا بھی اس میں کام ہوتا ہے، مطلب رات کو آپ کی ڈائٹ، بچوں کی ڈائٹ الگ ہونی چاہیے، صبح کو الگ؟ نہیں دیکھیں رات میں یہ کہ زیادہ جو رات کا سونے سے پہلے ہے وہ تو دودھ بہتر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی جو بڑے ہیں ان کو بھی جیسے بلائی کے بغیر دودھ استعمال کریں۔ اب آج کل یہ ہے کہ ہمیں اپنے کھانے کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے، تقسیم کر کے لینا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ نشاستہ دار اشیاء بھی ہوں، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں بھی ہوں، پھل ہیں، آپ کا جو ہے وہ گوشت ہے، گوشت کے متبادل ہیں، سبزیاں ہیں، ہر طرح کی سبزیوں کی کوشش کریں کہ شامل کر لیں۔ پھر ہمارے پاس چکنائی کی بھی کئی قسمیں ہیں، آپ کے پاس مکھن بھی ہے، بچے جو ہے وہ مکھن لگا کے سلائس پہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ان چیزوں کو ہم جو خراب چکنائی ہے، جیسے ہمارے جنک فوڈ ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، ان کو کم کوانٹٹی میں جو ہے وہ عادت ڈالیں۔ اور جیسے بچوں کی تو میرے خیال سے خاصا ہم نے ڈائٹنگ کی بات کر لی، اور نارمل سی بات ہے کہ بچوں کو وہی کھلائے جو آپ کھا رہے ہیں، لیکن آپ بھی اپنی ڈائٹ پلان بچوں کے حساب سے کرو، خاص کر ان کی جو بات مجھے سمجھ میں آئی،
ماں باپ اپنے مطلب اپنے بچوں کے سامنے ایک مثالی شکل اختیار کریں, یعنی کہ آپ جتنا گھر کا کھانا اس کے سامنے کھائیں گے اور اپنے سامنے کھلائیں گے, جیسے کہ پہلے کے ہمارے اماں ابا کرتے تھے, ہم جب کھانے سے منع کرتے تھے میرے ابو تو سزا دیتے تھے کہ اس کو پورا دن کھانا مت کھلاؤ. ہاں یہ والی چیز ہو جاتی کہ بچوں کو نا سزا نہیں دینی, بچوں کو جو ہم یا جب بچوں کو جو ہے وہ مطلب جیسے سزا کے طور پہ کھانا نہیں دینا, بلکہ کھانا جو ہے وہ اس طرح دینا, ہاں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ بچے جو ہے وہ کھانا دیکھ کے سمجھے کہ ہاں کوئی اب ہمارے لیے کوئی سزا ہو گئی ہے کہ اب ہمیں یہ چیز کھانی ہے. آپ یقین کریں ہمارے گھر میں اور میرے بھائی اور میں, ہم لوگوں کی عادت ہے ہم لوگ کچھ بھی کھا لیں, مطلب دال, اگر ہمیں سارا دن دال بھی کھلا دیا بس پیٹ بھرنا ہے, کیونکہ بچپن سے کھانے کا مطلب یہ سمجھایا گیا ہے کہ کھانے کا مطلب پیٹ بھرنا ہے, آپ کی بھوک مٹھانی, آپ کو زیادہ ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم جب چھوٹے تھے, حالانکہ میں لاڈلی تھی اور میرے بھائی بھی, تو جب کھانا اگر منع کر دیتے کہ بھئی یہ نہیں کھانا ہے, تو سزا کے طور پہ پورا دن ابا جو کہ امی کو کہتی تھی اس کو اپنے سامنے بیٹھا, اس کو کھانا مت دو, بس کھانا بند کر دیا جاتا تھا. رات کو ہم پھر کھاتے تھے, پھر اس کے علاوہ اس کے بعد ضد ہی ختم ہو گئی. اچھا اب آتے ہیں ہم بڑوں کی طرف بھی آتے ہیں, اور بچوں کی مطلب یہ مکس بات ہے کہ موسمی بخار آپ کو پتہ ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے بریک سے پہلے بات کی, ڈینگی ہے, آپ کا کورونا ہے, یا آپ کا ٹائیفائڈ ہے, ایسے بخار جو بہت خطرناک ہوتے ہیں. ہیپیٹائٹس ہے آج کل, جو ہے ہیپیٹائٹس بھی بہت زیادہ پیلیا جس کو کہتے ہیں. ہیپیٹائٹس میں تو خوراک کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے ہر جتنی بھی بیماریاں موجود ہیں ابھی جو موسمی تبدیلی کے ساتھ ہیں, جیسے جو ہے وہ بخار, نمونیا بہت زیادہ بچوں میں ہے, بڑوں میں بھی ہے, ٹھیک ہے, بچوں بڑوں دونوں کی یہ بیماریاں چل رہی ہیں, ڈینگی ہے. اب اس میں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوت مدافعت بڑھانی ہے. اب قوت مدافعت کس طرح سے بڑھانی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی غذا کو 3 دفعہ کے بجائے 6 دفعہ میں سب سے پہلے تو تقسیم کرنا ہے. اچھا یہ انہوں نے ایسی بات کی ہے نا جو میری فیوریٹ بات ہے. مجھے 4-5 دفعہ تو بھوک لگتی ہے دن میں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ بھی بڑھے گی, آپ کے معدے پہ بھی بوجھ نہیں پڑے گا. جتنا ہم زیادہ دیر بھوکا رہیں گے اتنا ہمیں جو ہے وہ گیسٹرک پرابلم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تیزابیت بڑھنے لگے گی, ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ ہلکی پھلکی غذا سے مراد یہ کہ اگر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نارمل بات کرتے ہیں کہ جو ایک نارمل انسان ہے تو اس کے لیے یہ کہ جوسز کا استعمال, جیسے جو ہے وہ امیونٹی کو اچھا کرنے میں مدد کرتا ہے, جیسے جو ہے وہ سیب کا ہے, گاجر کا ہے, چقندر ہے, ٹھیک, جی بخار کے دوران جو ہے وہ ہمیں نرم غذا جو ہلکی پھلکی غذا استعمال کرنی ہے. سوپس استعمال کر سکتے ہیں, کھچڑی ہے, دلیا ہے, اس کی ہم غذائیت بڑھا سکتے ہیں. اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر لیں, اس کے اندر ہم لوکی ایڈ کر لیں, تاکہ ہم خالی اگر کھچڑی دلیا دے رہے ہیں تو اس میں غذائیت نہیں ہے اتنی. اگر ہم نے اس میں چکن بھی ایڈ کر لی اور اگر ہم نے اس میں کوئی ویجیٹیبل بھی ایڈ کر لیے تو اس کی غذائیت بڑھ گئی. کم کھایا مگر اچھی غذائیت والا کھایا نا. تو اس وقت ہمیں اس چیز کو زیادہ جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو مریض ہے اس کو ہم نے بھرنا نہیں ہے کہ بس اب اس کا جو ہے قوت مدافعت کم ہوئی ہے. یا دیکھیں بعض پیشنٹ ایسے ہیں جن کی سفید خون بھی کم ہے اور لال خون بھی کم ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے, مگر پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ سفید خون پہلے بڑھ جائیں, کیونکہ جو لال خون ہے وہ تو وقت کے ساتھ یا ہم اس کو جو بھی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ بتا رہا ہے اس کے حساب سے ہو رہا ہے. مگر یہ کہ قوت مدافعت کو بڑھنے میں اس طرح مدد ملے گی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے کھانے کو 3 دفعہ کے بجائے 6 دفعہ میں تقسیم کرنا ہے. مطلب 6 دفعہ ہمارا معدہ اگر بالکل بھوکا نہیں ہوگا, خالی نہیں ہوگا, تو بیسیکلی ہمارے اندر کی قوت مدافعت زیادہ, طاقت ہمارے اندر زیادہ ہوگی اس بیماری سے لڑنے کی. جی تو اس میں ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے کہ اپنی جو غذائیت ہے اس کو 3 دفعہ کے بجائے جو ہے وہ 6 دفعہ میں تقسیم کر کے لینا ہے. ہر 2.5-3 گھنٹے میں لینا ہے. جیسے 8 بجے جیسے فرض کریں ناشتہ کیا ہے, 1 انڈا لے لیا, 2 سلائس لے لیے, پھر 11 بجے کوئی موسم کا جوس لے لیا, پھر 2 بجے کوئی دلیا یا کھچڑی ہے, یا کوئی نرم غذا میں جو ہے وہ ہم کوئی شوربے والا سالن بھی جو ہے وہ جیسے چکن ہے اس کے اندر کوئی سبزی ڈال کے سلائس کے ساتھ لے لیا. پھر آپ نے جو ہے وہ 5 بجے کوئی جوس لے لیا, پھر 8 بجے کھانا, پھر 11 بجے, اس طرح ڈیوائڈ کر کے لینے سے جو ہے وہ بہت زیادہ مدد ملے گی. دوسرے کہ
बहुत ज़्यादा खट्टी इस बात को चीज़ें। कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फिर गुलशन का, फिर हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। आप याद रखिएगा क्योंकि मैं तो भूल जाती हूँ भैया। तो गुलशन का जीरे कसानी ब्रेक में साड़ी में गोल बेटा। वशत के गोली चारों का मांझू के मैडम में गप्पा थी और आप कोई बात करी थी, मेरे ख्याल से आप कंटिन्यू करें वही बात। बच्चों के हवाले वो बुखार के हवाले से बात हो रही थी कि जैसे कोई भी हमारा सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, हमें या किसी भी बड़े को या बच्चे को बुखार, ये ओवरऑल सबके लिए है कि आपकी ऐसी खुराक हो जो कि कम हो मगर आपकी जो है वो कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाए, जिसमें मिली जुली चीज़ें हों, कि आपका रोटी जैसे रोटी आप दलिए या स्लाइस की या हल्की फुल्की ग़िज़ा की फॉर्म में ले लें, और जो है वो आपका प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी। रूटीन में भी अपने खाने के जो टाइमिंग है वो 6 दफ़ा करनी है। ये 6 दफ़ा हम भरपूर खा सकते हैं यानी नॉर्मल खा सकते हैं? ये 6 दफ़ा के खाने की डाइट भी बता दें, ऐसा ना हो कि हम लोग जो है ना 6 दफ़ा ही हमने देख खा ली। देखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है, एक जो हमें अपनाना चाहिए, उसमें ये है कि सबसे पहले तो हमें अपनी जो है वो कुव्वत, ये फिज़िकल एक्टिविटी का ख्याल रखना है। अगर हम चलते कितना है दिन में, ठीक है, जो हमारे पास गाइडलाइंस मौजूद हैं अमेरिकन डायटीटिक एसोसिएशन की, उसके हिसाब से हमें जो है वो या हम जो भी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, कैनेडियन गाइडलाइंस हैं, हम फॉलो कर रहे हैं उनको, तो हमें जो है वो अपने खाने पीने को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट, जैसे मैंने आपसे कहा, हम अपना स्टेमिना वेस्ट करते हैं उतना हमें, जैसे हम ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो फिर बैठे रहते हैं। जो बेसिकली जो एक मुतवाज़न ग़िज़ा है, उसका ये मतलब है कि आपके खाने में हर चीज़ एक मुतवाज़न ग़िज़ा में हो, यानी कि आपके पास निशाइस्तेदार अशियाँ हैं, प्रोटीन है, आपके पास चिकनाई है, फैट है, आपका जो है वो जो आपका विटामिन मिनरल्स है, यानी जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए मगर हमारी ग़िज़ाइयत को बढ़ाने में मदद देता है, वो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, सब्जियां और फलों से मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि हमें अपनी उम्र के हिसाब से अपनी जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी का ख्याल रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो हमें अपनी ग़िज़ाइयत को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ग़िज़ा को 3 दफ़ा के बजाय 6 दफ़ा में तकसीम करके खाएं, क्योंकि वो जो हम खाते हैं बहुत देर भूखा रह के, वो हमें इन्होंने कहा 6 दफ़ा में तकसीम करके खाएं, ऐसा नहीं कि 6 दफ़ा 6 प्लेटें ही आपने निगल ली। 6 दफ़ा पे तकसीम करने का मतलब है कि आपने उस चीज़ को डिवाइड किया, 6 टाइम डिवाइड किया, 6 दफ़ा तकसीम किया, और उसी लिहाज से थोड़ा 6 दफ़ा, यानी कि उसमें आपके 3 बिग मील्स हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, आपका सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है। अब इसके अंदर आपने 3 और जो है वो ऐड कर दिया, जैसे नाश्ते खाने के दौरान, फिर शाम की चाय के टाइम पे अमूमन हम ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं, समोसा, रोल, कोई बेकरी आइटम, ठीक है। फिर रात का खाना है, फिर उसके 2.5-3 घंटे के बाद जो है वो दूध बलाई हटा के, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें फलों को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और उसको दरमियानी वक्त में आप इस्तेमाल करें तो वो आपको ज़्यादा ग़िज़ाइयत देगा। जैसे आपने 8 बजे खाना नाश्ता किया है तो आप 11 बजे दरमियानी वक्त में फल खाएं। मतलब आप कह रहे हैं कि उनको तकरीबन 1 घंटा वक्फा देके आप फल नहीं, 2.5-3 घंटे बाद, यानी 8 बजे अगर आपने खाना खाया है तो आप 11 बजे फल खाएं। अक्सर हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, खाने के दस्तरखान में फल भी रख देते हैं और अब खाने के बाद डायरेक्ट फल खा रहे होते हैं। जी, वो चीज़, वो उस प्रैक्टिस को अब हमें ज़रा ख़त्म करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम अपना देखिए, हम लोग या तो मोटापे पे जा रहे हैं या हम शुगर पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी के तर्ज अमल को चेंज करना है, अपनी चलना ज़्यादा है, खाना कम है, ठीक है। तकसीम करने का मतलब ये है कि आपका एक वक्त का खाना है तो आप एक वक्त के खाने के अंदर एक प्लेट बनाएं, जो हमारी माई प्लेट के नाम से, ठीक है। उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, मतलब आपकी प्लेट बहुत बड़ी ना हो, हाफ प्लेट आपकी सैलेड है,
اور آپ کی ہاف پلیٹ آپ کی 3 حصوں میں تقسیم ہے, ایک حصہ روٹی ہے چاول, دوسرا حصہ کم چکنائی والا گوشت, تیسرا حصہ دال یا سبزی. جتنا کھانا آپ کا کلرفل ہے اتنا آپ کو صحت مند رہنے میں مدد مل رہی ہے. اور یہ آپ کا ایک وقت کا کھانا ہے, یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ پورے دن میں چیزوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے جو ہے وہ جیسے ہمارے پاس جو درمیانی وقت کی چیزیں ہیں اس میں آپ کا پھل ہے, پھلوں میں ہمارے پاس 2 طرح کے پھل ہیں, ایک چھلکے کے ساتھ پھل ہے, ایک چھلکا اتار کے پھل ہے. جو چھلکے کے ساتھ والا پھل ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ریشہ دے رہا ہے, جو ریشے دار اچھی ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. اچھا, بعض اوقات بعض لوگوں کو میں نے ایسے کہتے ہوئے سنا ہے کہ چھلکا جو ہے وہ بہت صحت مند ہے. دیکھیے چھلکا جو ہے وہ ہمارا وزن بھی کم کر رہا ہے. ہمارا جو ہے وہ اگر ہم بی پی شوگر کے مریض ہیں یا اگر نہیں بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو آج کل تو جیسے 40 کے بعد ہمارے جسم میں خود سے غذائی بننا بند ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہم جو ہے وہ پہلے سے اس چیز کو تیار کرنا ہے کہ ہم آگے جا کے کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو. جیسے ایسا ہوتا ہے کہ دوران حمل جیسے شوگر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یا بی پی بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو ان خواتین کو بھی کافی جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. فیملی ہسٹری میں شوگر ہوتی ہے مگر جب دوران حمل شوگر ہونے کے بعد بچہ ہوتا ہے شوگر ختم ہو جاتی ہے, وہ اتنا دھیان نہیں دے رہے ہوتے, ٹھیک ہے. تو یہ جو میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں, یہ ہر جو فرد ہے اس کے لیے فائدے مند ہے کہ اپنا چلنا پھرنا 30 سے 45 منٹ کم از کم رکھیں. اگر نہیں چلنے کی عادت ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں, جیسے پہلے دن 15 منٹ واک کی, پھر 20 منٹ, پھر آدھا گھنٹہ. اس بعض طرح سے اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کمر میں درد ہوتا, ہم عورتیں خاص کر کمر کے درد کو لے کے بیٹھ جاتے, پیروں کے, لیکن میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ جو پیروں کا درد ہے بیسکلی یہ نہ چلنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جی بالکل. یہ جو ہم نے سکون میں اپنی جسم کو رکھا ہوا ہے, یہ ریسٹ, ہمیشہ ریسٹ موڈ میں رکھ کے جسم جو ہے وہ بھدا بھی ہو جاتا ہے اور سست بھی ہو جاتا ہے, اس کی امیون سسٹم ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اب ہم شوگر کی بیماری کی طرف آتے ہیں. جی, ایک تو شوگر کی بیماری کے کیا سمٹمز ہیں. بعض اوقات ہمیں گھر میں شوگر کی بیماری ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ہماری عادت نہیں ہے. ہم جاتے چھوٹے چھوٹے کلینکس میں, سر چکراتا ہے تو کوئی ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں یا کوئی جوس پی لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ جس کو گھر میں سمٹمز آ رہے ہیں تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی شوگر, امیجیٹ جا کے شوگر ٹیسٹ کرانا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے اگر کسی کو شوگر ہو جاتی ہے تو زیادہ پیشاب کا آنا, زیادہ بھوک کا لگنا ایک عام جو ہمارے علامات ہیں وہ ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کہ وزن بڑھ رہا ہے یا وزن کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو بہت زیادہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ اپنا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لائف سٹائل چینج کریں, ٹھیک ہے. ہمارا لائف سٹائل اس لیے زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم درمیانی وقت میں کھاتے ہیں, یعنی کہ چائے کا پینا زیادہ, ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ کوئی پان گٹکا چھالیا کوئی ایسی چیز ہمارے منہ کے اندر موجود ہے جو ہماری بھوک کو جو ہے وہ ڈیلے کر رہی ہے. ہاں, تو وہ چیز ہمارے لیے, وہ چیز ہمارے لیے نقصان ہے. جو ہماری سگریٹ, ہماری عادت ہوتی ہے دوسری چیزوں کی, چاہے وہ ببل چبانا ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز کھانی ہو جو ہمارے معدے کو, ہمارے دماغ کو سوچنے نہیں دیتے کہ ہمارا معدہ بھوکا ہے, وہ خطرناک ہے. تو سب سے پہلے اگر کوئی ایسی عادات موجود ہے تو ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں, ان کو اچھی عادات سے جو ہے وہ اس کو ریپلیس کریں, اس کو متبادل اشیاء ہے کہ آپ بعض اوقات میں نے یہ بھی کافی ڈاکٹرز آتے ہیں, یہ سنا ہے میں نے کہ کیونکہ یہ چیزیں استعمال کر کے ہم پانی بھی نہیں پی رہے ہوتے جس سے کینسر کا بھی خطرہ ہوتا ہے. دیکھیے ہر بیماری کا خطرہ جو ہے وہ آج کل بڑھ گیا ہے. اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو شوگر ہے, پھر آپ کا بی پی ہے, جو ہائپر ٹینشن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. بچوں میں آج کل یہ بیماریاں بہت عام ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ہمیں سب سے آسان اور اچھا جو ایک حل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنا جو ہے وہ لائف سٹائل چینج کریں. اگر ہمارے اندر ایسی عادات موجود ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا, اپنے کھانے کو جو ہے وہ تقسیم کرنے کی کوشش کریں اور ہیلتھی جو اپنائیں, جو عادات ہیں ان کو اپنائیں, کے بجائے جو ہے وہ کوئی سموسہ رول لینے کے
کبھی کبھی ان چیزوں کا لینا جو ہے وہ اتنا ہارمفل نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, مگر ہر وقت ان چیزوں کا استعمال بیسیکلی ہمیں اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے, لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے, اور ہمارے سونے اٹھنے کا بھی جو ٹائمنگ ہے ان کو بھی بڑا غلط ہے. یہ والی چیز بہت افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ پوری رات جو ہے وہ جاگ رہے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں. اپنے سونے جاگنے کی ٹائمنگز کو بہتر کرنا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کو بہتر کرنا ہے. اچھا بیسکلی اگر ہم دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے وہ گوشت کا استعمال نہیں کرتے, جی وہ زیادہ تر سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں, سبزی کھاتے ہیں, تو کیا ان کی صحت میں فرق پڑتا ہے یا ان کو خطرہ ہے زیادہ بیمار ہونے کا؟ دیکھیں یہ تو ہر انسان کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے ہمارے جو ہے وہ کلچرز ایسے ہیں جس کے اندر گوشت کا استعمال نہیں ہوتا ہے, تو اس میں یہ کہ پھر مگر ہمیں جو ہے وہ گوشت کا جیسے استعمال, جیسے جو دیکھیں جو ہمارے کھانے کے اندر اگر پھل اور سلاد کا استعمال زیادہ ہے, تو اگر یہ پھل ہے یہ ہمارے اندر چکنائی نہیں بنا رہا, ٹھیک ہے. سلاد ہے, اگر ہم کھانے کے ساتھ سلاد لے رہے ہیں تو ہم چکنائی کو کم کر رہے ہیں, اپنے جو ہمارے لیے ہیلدی لائف سٹائل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, نیچرل ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے سلاد بھی لی ہے مگر سلاد کے اندر ہم نے میونیز ایڈ کر لیا اور چاٹ مسالہ ایڈ کر لیا, تو پھر وہ ہمارے لیے نقصان ہے, ٹھیک ہے. یا ہم کوئی پھل کھا رہے ہیں مگر پھل پہ ہم جو ہے وہ کالا نمک یا کوئی کچا نمک ڈال کے کھا رہے ہیں, تو وہ ہمارے لیے ہارمفل ہے, ہمارے لیے وہ نقصان ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں نقصان سے بچنا ہے. زیادہ سلاد سبزی کھانا نقصان نہیں ہے, مگر یہ کہ ایک متوازن غذا یہی ہے جس کے اندر آپ کا جو ہے وہ روٹی بھی ہو, بوٹی بھی ہو, سلاد بھی ہو, سبزی بھی ہو, اسنیکس جو ہے وہ آپ کے ہیلدی ہوں, آپ کا پھل بھی ہو سکتا ہے. آپ درمیانی وقت میں چنا چاٹ, سفید چنے, کالے چنے, سفید لوبیا, لال لوبیا. چنا کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں کہ چنا چاٹ جو ہم لوگ کھاتے ہیں, جی, جس میں ہم لوگ جو ہے وہ ایک گپا بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اور دہی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, مرچ مسالہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, تو یہ چنا چاٹ کیا ہیلتھی ہے ہمارے جسم کے لیے, یا سمپل چنا جو ابال کے ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں دہی ڈالنا کوئی مطلب بغیر بلائی کا دہی آپ جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, مگر آپ نے اس کو کوانٹٹی کو فوکس کرنا ہے. جیسے اب میں آپ سے کہوں کہ ہاف کپ اگر آپ چنا لے رہے ہیں ابلا ہوا, ہاف کپ آپ نے لیا ہے, تو اس میں آپ کو 80 کیلوریز مل رہی ہیں اگر وہ 15 گرام کا بن رہا ہے, ٹھیک ہے. تو 80 کیلوریز اس میں مل رہی ہیں. اب آپ اس کے اندر جو ہے وہ سیلڈ میں آپ کو اگر آپ 1 کپ سیلڈ لے رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر 28 کیلوریز مل رہی ہیں, تو آپ کے پاس سیلڈ کو بڑھانے کا مارجن ہر جگہ زیادہ ہے. اگر آپ دال چاول بھی کھا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ سیلڈ زیادہ انٹیک کریں تو آپ کو فائبر ملے گا, جس سے آپ کا جو ہے وہ بی پی کنٹرول ہوگا, شوگر کنٹرول ہوگا. یہ جو ہے نا ان کو تو زیادہ ضرورت ہی نہیں ہوتی ہوگی, یہ تو جاتے ہی دیکھتے ہیں اس میں اتنی کیلوریز ہے, اس میں اتنے, یہ تو اتنا, یہ تو اتنا, مطلب جو ایکس رے والی آنکھیں نہیں ہوتی, اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم تو کچھ بھی کھا کے بھائی بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بس. دیکھیے 5 جو وائٹس ہیں, 5 سفید چیزوں کا خیال رکھیں اپنی لائف میں. ایک چینی ہے, چینی کو گھول کے استعمال کرنا, یہ جتنا بھی ہمارا کولڈ ڈرنک ہے, جوسز ہے, یہ ڈائٹ شوگر فری جو چیزیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہمیں اور نقصان کی طرف لے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارا جو اتنا بھی ہمارا جو میٹھا ہے اس کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. سب سے اچھا میٹھا ہمارا موسم کا پھل ہے جس کو نیچرل فارم میں لے, جو آپ کو فائبر دے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کو وائٹامن منرلس دے گا جو آپ کو صحت مند رکھنے میں. اسکن اچھی ہوتی ہے, بال اچھے ہوتے ہیں, آنکھیں اچھی ہوتی ہیں, جس کے لیے عموماً سب زیادہ پریشان رہتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ پانی کا انٹیک اچھا رکھیں. پھر یہ کہ آپ نے جب دوسرا وائٹ آپ کا نمک ہے, کچا نمک نہیں استعمال کریں. جتنا پروسیڈ آئٹم ہے, فروزن آئٹم ہے, کین آئٹم ہے, جتنا ہمارا جنک فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ ہے, اس کے اندر نمکیات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہت نقصان ہوتا ہے, جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی مگر ہمیں نقصان زیادہ دے رہی ہوتی ہے. یا بہت زیادہ چکنا گوشت استعمال کرنا, جیسے مغز سری پائے وغیرہ ہیں, یا گائے بکرے کا بہت چکنا گوشت ہے, ٹھیک ہے, استعمال کریں مگر لمٹ میں رہ کے. آج کل تو میرے خیال سے ہم لوگوں نے گوشت کو جو ہے وہ ایک مطلب ایک روٹین بنا لیا ہے. جی, ہم لوگ سبزیوں کی طرف کم جا رہے ہیں, اور تقریباً ہم باہر بھی جاتے ہیں تو صرف گوشت کا استعمال ہوتا ہے, اور گھر میں بھی ہوتے ہیں تو صرف گوشت ہی پکتا ہے, اور بچوں کو بھی عادت ہو گئی ہے, جو کہ میرے خیال سے صحت کے لیے بہت خطرناک بھی ہے.
کیونکہ سبزیوں سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. اور تیسرا وائٹ ہمارا چاول ہے. چاول ہے. چاول کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں کہ بس وہ چاول ابال لیا. ایک غلط خیال ہے کہ اس کا پانی پھینک دیا, اب اس کا نقصان ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, چاول ابلا ہوا ہے, بھگرا ہوا ہے, گھر کا ہے, باہر کا, ہر جگہ نقصان ہے. آپ نے اپنا پورشن کنٹرول کرنا ہے. زیادہ سیلڈ لینی ہے, کم روٹی یا چاول ایک ٹائم پہ ایک چیز استعمال کریں, کم چکنائی والا گوشت لیں, سیلڈ یا پکی ہوئی سبزی یا دال کا استعمال کریں. جتنا کھانا کلرفل ہو رہا ہے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ دے رہا ہے. اچھا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم عورتیں خاص کر ہم لوگ جب جم جاتی ہیں تو وہاں پہ ڈائٹیشین ظاہری بات ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے, وہ جو پڑھ رہے ہوتے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے. تو اکثر یہ میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے جب ڈائٹ کے بارے میں پوچھا تو مجھے فروٹس سے منع کیا گیا کہ بھائی آپ آم نہیں کھا سکتی. جیسے آپ نے کہا سیزنل فروٹس میں کھا سکتی ہوں, تو انہوں نے تو بالکل منع کر دیا, آم نہیں کھا سکتی, انڈا نہیں کھا سکتی, یہ نہیں کھا سکتی, آپ کے جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں کیلوریز کم کرنے ہیں یا آپ کا فیٹ کم کرنا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم نیچرل فوڈ سے بھی ہمیں وہ فیٹس ملتے ہیں جو ہمارے جسم کو بھدا کر دیتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی مقدار میں لینا ہے. اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ ایک سیب لے لیں یا آپ ایک آڑو لے لیں جو ہائی فائبر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ آپ چبا کے کھا رہی ہیں, چھلکے کے ساتھ کھا رہی ہیں, وہ آپ کا جو ہے وہ وزن کم کرنے میں مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کا چھلکا اتار دیا تو وہ آپ کا وہ کام نہیں کرے گا. یا آپ نے 4-5 ساتھ کھا لیے تو وہ آپ کا جو ہے وہ مطلب ایک ہیلدی فوڈ ہے کہ آپ اس کو ان بٹوین میل لیں اور جو ہے وہ اس کی کوانٹیٹی کو بیس رکھیں. یعنی کہ جیسے اب جیسے چھلکا اتار کے کھانے والا پھل آپ نے جو ہے وہ پلیٹ بھر کے کھا لیا, ٹھیک ہے, وہ لو گلائسیمک انڈیکس آہستہ آہستہ ہضم ہونے والی جو چیزیں وہ ہمارے وزن کو ذرا تیزی سے بڑھا دیتی ہیں. اس کے اندر ہمارا وائٹ آٹا ہے, میدا, میدے سے بنی ہوئی ساری چیزیں, ان کو لمٹ کرنا ہے. آپ کا دودھ دہی ہے جو بلائی کے بغیر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری کہ آپ نے ایک بات پوچھی تھی کہ ایک شوگر کا پیشنٹ ہے تو اس کو کیا کیا جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو شوگر کا پیشنٹ ہے اس کو سب سے پہلے تو اپنی جو ہے وہ شوگر کو دیکھنا ہے, مانیٹرنگ کرنی ہے, اس کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر اس کی شوگر 70 یا 70 سے کم پہ آتی ہے تو وہ چینی گھول کے سب سے پہلے تو ان کے گھر میں یہ سہولیات ہوں کہ وہ شوگر چیک کریں. جی جی, کیونکہ اکثر ہمارے یہاں شوگر یا بلڈ پریشر کی بھی مریض ہوتے ہیں گھر میں, اور اکثر ہوتے ہیں جی, لیکن وہاں پہ وہ مشینیں نہیں ہوتی جو وہ ٹیسٹ کریں اور وہ اپنی طرف سے گولیاں اور چیز ٹیبلٹ کھا رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ دیکھیں ہر بھی کوئی بھی بیماری ہے اس میں آپ کی جو مانیٹرنگ ہے وہ 6 مہینے 6 مہینے میں آپ نے اپنا ٹیسٹ کو جو ہے وہ کروا لینا ضروری ہے, کہ تاکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کا جو اندر نظام ہے وہ کیسا چل رہا ہے, کیا ہے. دوسرے کی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیبلٹ کو کم کرنا ہوتا ہے, کبھی زیادہ کرنا ہوتا ہے, کبھی انسولین شامل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. HbA1c جو ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہمارا 3 مہینے کا ریکارڈ بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ 70 سے کم شوگر ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے وہ فوری طور پہ چینی گھول کے گلوکوز گھول کے لینا ہے. 300 سے اوپر جا رہی ہے تو آپ نے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا اچھا اس چیز کو کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں پہ چھوٹا سا بریک کا وقت آ گیا ہے, لے سکتے ہیں میڈم؟ تو گلچارو کا زیر کسانی بریک ہی پتہ ساڑی بھی میں گھوم دیتا ہوں. جی گولی چارو کا واشد کے بریک رن اور نیمن صرف ماں میڈم آرہ دیا کہ میڈم ہوتی ابرا بخشی اور خاص زیادہ تر شمارہ جو استی یک شرری چکا شمارہ سرپدی بیدا اور اویرنس بیدا پڑھا کہ 5 منٹ میں پروگرام میں بچے تھا. اوور ٹو یو, اب آپ چلائیں. جی آپ بول رہی تھی, آپ کنٹینیو کریں. جی جی, میں یہ بتا رہی تھی کہ مطلب یہ کہ دیکھیں شوگر میں خالی میٹھے جو ہے وہ کھانے کا بات نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا شوگر بڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں میٹھی چیزیں کیا ہیں, نشائستہ دار اشیاء کیا ہیں, لوگوں کو یہی نہیں پتا. آپ کی روٹی بھی نشائستہ ہے, آپ کا بن بھی ہے, آپ کا سلائس بھی ہے, آپ کا آلو بھی ہے, آپ کی میدے سے بنی ہوئی ساری چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. آلو مٹر شکر کندی بھی نشائستہ ہے, چھولے چنے دالیں سارے آپ کے جو پینے والے میٹھے ہیں یا آپ کی مٹھائیاں ہیں وہ سب نشائستہ ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ ہمارا دودھ دہی بھی نشائستہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پھل ہیں وہ بھی نشائستہ ہے. اب کرنا کیا ہے کہ ہمیں ان 3 جو
निशास्तदार अशिया इनको अलग अलग करना है, यानी खाने के साथ फल नहीं खाना, फल जब भी खाना है दरमियानी वक्त में खाना है। आपने 8 बजे नाश्ता किया है तो आप 11 बजे मौसम का कोई एक फल खा सकते हो, क्योंकि जो छिलके के साथ वाला फल है वो रेशेदार है, वो आपकी शुगर, बीपी, वजन, कफ सबको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए आप एक दरमियाने साइज का सेब ले सकते हो। मगर जो छिलका उतार के खाने वाला फल है जिसके अंदर आपका रेशा कम है, वो आपका फौरन हजम हो रहा है, इसलिए आपने कोई भी छिलका उतार के खाने वाला फल जो है वो प्याला भर के नहीं खाना, जैसे चखने की हद तक, जैसे उसकी मिकदार का ख्याल क्योंकि वो जो डाइट चार्ट है वो हम दे रहे होते हैं उसके ऊपर हर फल की मिकदार होती है, तो उसके हिसाब से फिर अगर किसी को कोई और बीमारी ना हो शुगर के अलावा, जैसे शुगर है मगर खुदा न खासा डायलिसिस भी चल रहा है या कोई और उसके साथ बीमारी है, तो फिर चीज़ें कट डाउन होती जाती हैं, ठीक है। मगर जो है वो जैसे नॉर्मल, जैसे शुगर आपने दवा पाबंदी से लेनी है, आपने वॉक का ख्याल रखना है, आपने इन बिटवीन मील लेना है, जो फ्रूट लेना है दरमियानी वक्त में लेना है। दूसरे ये कि खाने जो दूध है वो सोने से पहले लेना है, खाना जितना रंग बिरंगा है उतना फ़ायदा है। रोटी चावल को फोकस करना जो है वो ज़्यादा बेसिकली वही चीज़ें हैं जो हम देखिए, रोटी है उसमें खमीर डला हुआ है, वाइट आटे की है तो वो ज़्यादा नुकसान, अगर उसका खमीर हटा दें, वो रोटी चक्की वाले आटे की हो तो वो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। मगर क्वांटिटी को कम रख के आपने सलाद को ज़्यादा बढ़ा के इस्तेमाल करना है। कुछ नहीं है तो खाली खीरा ही शामिल कर लें अगर आप कलरफुल सैलेड नहीं ले सकते, ठीक है। दरमियानी वक्त में आप जो है वो फल के अलावा, जैसे बहुत सारे होते हैं उनके साथ इश्यूज होता है कि भाई हम काम पे होते हैं हम नहीं ले सकते, जैसे आप भुने हुए चने अपने पास रख सकते हैं, 3 कप पॉपकॉर्न खा सकते हैं बगैर नमक का, ठीक है। चने सेम लोबिया की चाट ले सकते हैं। आप चाट का पूछ रही थी कि हम बहुत सारी चीज़ें डाल लेते, जितना हम उसमें चीज़ें डालते रहेंगे उतनी उसकी कैलोरीज उसकी बढ़ती रहेगी और तो वो ताकत जो है वो बेसिकली ले जा सकती है। मतलब हम उसको सिंपल रखें, आप घर की चटनी ऐड करें, उसके अंदर सैलेड ज़्यादा ऐड करें और उसकी छोलों की क्वांटिटी को कम रख के आप जो है उसको वो फुलनेस का एहसास ज़्यादा देगी भरे हुए का। जिनको ज़्यादा भूख लगती है उनके लिए ये फ़ायदा है, ठीक है। फिर ये कि हम जो है वो जिनको भूख नहीं लगती, कम लगती है, वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे 6 बादाम। ये मैंने सुना है कि ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, और कुछ लोग अपनी डाइट का हिस्सा बना देते हैं उनको। देखिए, ड्राई फ्रूट आप अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में भर के प्लेट खा रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसान है, मगर आपने उसको लिमिट अमाउंट में लेना है, ठीक है। आपने जैसे हथेली के साइज़ पे आपका जितना आ जाए, 2 अंजीर या 6 बादाम या 6 काजू, तो वो आपका इन बिटवीन मील आपको अच्छी जो है वो चिकनाई दे रहा है, ठीक है। फिर आपका मछली अच्छी चिकनाई देता है, मगर हम उसको मोस्टली तल के खा रहे होते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। जैतून का तेल अच्छी चिकनाई देता है, मगर हम उसको पकाते, क्योंकि हमारे पकाने का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है ना, तो वो उसकी अफादियत ख़त्म होती है। आप उसको सैलेड पे डाल के, रोटी पे लगा के इस तरह से ले सकते हैं, तो आपको अच्छी चिकनाई भी। हम नॉर्मली जैतून का तेल तो इस्तेमाल ही नहीं करते खाने के लिए, वो तो सिर्फ हम सर पे लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और खाने के लिए तो हम आम तेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा, एक तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जी, तेल जो है ऊपर तैर रहा होता है, एक स्विमिंग पूल बना देते हैं अपने खाने में। और दूसरी बात, हम लोग खाने को, अच्छा ये खाने को इतना पकाना, जैसे कि अगर हम फ्रूट का इस्तेमाल कर, ये सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, तो हम इतना ख़तरनाक तरीके से पकाते हैं कि क्या उसका जायका बचता है या उसकी ताकत बच जाती है? देखिए, जितना ज़्यादा पकेगा उतनी ताकत उसकी दवालाई जो है वो कम होगी ना, तो खाने को बहुत ज़्यादा पकाना जो है वो, मतलब जैसे सब्जी है, सब्जी बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा पका लेते हैं। अच्छा, शुगर के मरीज़ को क्या नहीं खाना चाहिए? यानी कि अक्सर हम जो है उसकी मिठाई कम कर देते हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हर चीज़ में है जी, लेकिन शुगर के मरीज़ को क्या चीज़ है जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यही कि आप ये फोकस करें, जैसे मैंने आपको बताया कि निशास्तदार अशिया में हमारा दूध दही भी आ रहा है, ठीक है। ज़्यादातर प्रैक्टिस क्या है कि खाने के साथ लस्सी पीने की आदत है, ठीक है, या रोटी का साइज बहुत बड़ा है और उसके अंदर खमीर भी डला हुआ है, वो हमारे लिए नुकसान है हर तरह से, ठीक है। दूसरे ये कि हमें जो है वो इस चीज़ को फोकस करना है कि ये डाइट शुगर फ्री कुछ नहीं है। अच्छा, डाइट शुगर फ्री कुछ भी नहीं? देखिए, मैं आपके सामने जो है वो एक मिठाई रखूं जो शुगर फ्री है और एक मिठाई रखूं जो नॉर्मल है। शुगर के पेशेंट होंगे वो नॉर्मल वाली जो है वो
थोड़ी सी खा के पीछे हाथ हटा लेंगे, मगर जो डाइट फ्री वो होगी ज्यादा वो पूरी खा लेंगे, खा लेंगे। नुकसान जो है वो बढ़ जाता है। जैसे लोग जो है वो शुगर फ्री आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज कर रहे होते हैं, जो टैबलेट्स यूज कर रहे होते हैं, देखिए वो नुकसान उसका बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर मैंने जैसे अपनी प्रैक्टिस में देखा, पूछा कि आप कितनी टैबलेट यूज करते हैं, कहते हैं हम 3 दफा चाय पीते हैं, आपने 2-2 टैबलेट डालनी है या 3-3 डालते हैं, उससे मीठा नहीं होता, हम 3 डालते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसान है ना। तो ये चीज़ को फोकस करना है, हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें खाना है मगर लिमिट अमाउंट में खाना है, और जो फ्रूट है वो अच्छा मीठा है मगर हमें पूरे दिन में 1 लेना है। फिर हम हेल्दी ऑप्शन जो है वो इन बिटवीन मील इस्तेमाल करें, और अपनी मॉनिटरिंग करते रहें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें। और एक हेल्दी इंसान जो कि सारी बीमारियों से बचना चाहता है, जो छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, उसको अपनी डाइट का इसी तरह ख्याल रखना है कि अपनी उम्र के हिसाब से चलना है और अपनी उम्र के हिसाब से जो है वो खाने पीने का ख्याल अच्छा, आप पहले हमने जब ब्रेक ली थी तो आपने एक बात की थी कि पैरों का जो है, पैरों का हम ख्याल नहीं रखते और उससे गैंग्री की बीमारी जो कि बहुत ख़तरनाक है, जिसका कोई इलाज नहीं है आज तक, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि गैंग्री का इलाज निकला भी है, तो उसका ख्याल कैसे रखें और कैसे होती है ये बीमारी और किन मरीज़ों पे ये बीमारी ज़्यादा अटैक करती है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको अपने पैरों का ख्याल चेहरे से ज़्यादा रखना है, ठीक है। उसमें ख्याल क्या रखना है कि अपने नाखूनों को सीधा काटना है, गोलाई में नहीं काटना, ठीक है, और फाइलर से गोल कर लेना है, ठीक है, मगर गोलाई में नहीं काटना, ठीक है। दूसरे, चप्पल का इस्तेमाल जो है वो कैंची वाली या अंगूठे वाली चप्पल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। घास पे भी नंगे पैर नहीं चलना, जिससे आपकी स्किन को नुकसान हो। क्योंकि देखिए शुगर में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होता है जिनको कील भी चुभ जाती है, पता नहीं चलता, ठीक है, उनको जब खून निकलता है तब उनको अंदाजा होता है कि कुछ हो गया। एक वो होता है जो हल्का सा टच होता है और उनको तकलीफ होती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि आप रोजाना रात में अपने पैरों को जज करें, अगर कोई तब्दीली महसूस हो रही है तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास आए। जैसे आजकल खुशकी का मौसम शुरू हो रहा है तो वैसलीन का इस्तेमाल करें, ठीक है। और बिल्कुल अगर कोई नाखून काटते हुए कोई जख्म बन गया है तो उसको बिल्कुल लाइट ना लें, उसको दिखाने के लिए फौरी तौर पर डॉक्टर के पास आए ज़रूर, ठीक है। क्योंकि या जैसे लोग जाते हैं, हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे चलना ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, आप जो वाक़या बता भी रही थी, जी, ठीक है। तो अब उसमें हमें अपने पैरों का किस तरह से ख्याल करना है, हमें वहाँ पे जाके जो है वो क्या क्या एहतियात करनी है, तो इन सब का जो बात पूरी बताने में जो है वो आपको मदद देगा कोई डायबिटीज़ एजुकेटर है, कोई डाइटिशियन है। तो ये आप लोग, इन लोगों के पास जो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग जो है वो किसी ग़िज़ाई, जैसे डॉक्टर के पास आते हैं, इसी तरह आप लोग ग़िज़ा को भी अहमियत दें और आपकी बीमारी की नौयत हमें कम हो जाए। अपने हॉस्पिटल के बारे में बताएं, और उसके बाद जो है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो अपने हॉस्पिटल के बारे में बताएं। उसके बाद जो है एक मुख्तसर सा मैसेज आप सबके सेहत के लिए आप देना चाहिए। देखिए, करना ये है कि हमें क्या करना है कि अपनी जैसे हमारा मेरे हॉस्पिटल का नाम मुर्शिद है और मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में जो है वो एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ वहाँ पे। तो ये कि हमारी जो OPD है वो IPD दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ पर जो है वो हम अगर हमारे पास जैसे कोई आ गया जिसके पास जो हमारी ज़बान नहीं जानता, जैसे बलूची है, सिंधी है, तो हमें वो ज़बान नहीं आती, तो हम जो है वो उसको अपनी जो है वो चीज़ों के ज़रिए, चार्ट्स के ज़रिए अपनी, जैसे कोई बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध से आ गया, तो जो है वो उस तरह समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंचा सके सेहतमंद रहने के लिए, ताकि वो जो उनको बीमारी है उसकी नौयत को कम कर सके। और मेरी तो ये कोशिश होती है कि मैं अगर एक को बात बता रही हूँ तो मेरा ये मोटो होता है कि भाई पूरे ख़ानदान को कोई बात मैसेज चला जाए। तो ये कि ये चीज़ है, तो ये वाली चीज़ है हमारे पास, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे पास आके बच्चों की सेहत के हवाले से
اپنے کھانے پینے کے حوالے سے دیکھیے خالی صحت مند انسان کو جو ہے وہ کسی غذائی ماہر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کسی غذائی ماہر کے مشورے کی ضرورت ہے، اور یہ آج کے دور میں موجودہ حالات میں تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ جانیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کا وزن کیسا ہے، آپ کی فیملی ہسٹری میں اگر شوگر ہے، آپ کی فیملی ہسٹری میں ہائپر ٹینشن ہے یا کوئی بھی بیماری موجود ہے، چاہے وہ آپ کے بلڈ ریلیشن دادا دادی، ایسا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کے لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بیماری ہمارے میں سے ختم ہو گئی، مطلب یہ والا کانسیپٹ آتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ تو انتقال ہو گیا اب تو وہ، مگر یہ کہ دیکھیں آپ کی فیملی ہسٹری میں شامل ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی کے پاس اگر شوگر ہے، بی پی ہے تو اس کا خیال رکھیے، اور جو ہے وہ ہماری جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، صبح 11 بجے سے 4 بجے تک او پی ڈی ہوتی ہے، تو آپ آ کے جو ہے وہ ملاقات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں سب کے لیے۔ اور موجودہ حالات میں جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال کرنا، جو ہمارے بچے کھا رہے ہیں، ضروری ہے کوئی ہمیں ڈرائے بھائی ان چیزوں سے، کوئی ہمیں بتائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور حقیقتاً ہم کتنا زہر، میں اس کو زہر کا نام دوں گی کیونکہ یہ سلو پوائزن کہلاتے ہیں، یا آہستہ آہستہ ہمارے جسم میں بیماریوں کا مقدار بڑھا کر ہمارے جسم کو ختم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں محتاجی جو ہے وہ موت سے زیادہ خطرناک ہے، تو محتاج ہونے سے بچیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ وقت ختم ہوتا ہے۔ اچھا، آپ ایک مختصر میسیج جو دینا چاہیں آپ۔ دیکھیں مختصر سا میسیج یہ ہے میرا کہ جو ہے وہ آپ لوگ جو کسی بھی عمر میں ہیں اپنے بچوں کا اپنی خاندان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، غذائیت کا، چلنے پھرنے کا، اور اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے یا وہ کوئی ایسا فیل کر رہا ہے کہ ہاں ہمیں جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ موٹاپے پہ ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ شوگر پہ ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہے، بہت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک گھنٹی ہے خطرے کی۔ تو یہ کہ برائے مہربانی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اور اپنا خیال رکھیں گے تو یقیناً پاکستان بھی صحت مند ہوگا، اور ایک صحت مند ماں جو ہے ایک صحت مند خاندان ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئیں اور بہت اچھا لگا، ایک تو خاص کر مجھے اچھا لگا، میں بھی کافی چیزوں سے ڈر گئی، لیکن ہائے کہ زبان رکتی نہیں، کھانا پینا تو مجھے بہت شوق ہے کھانے پینے کا، لیکن پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور اسی طرح ہم ایک اچھا پروگرام کریں گے۔ کلی چاروں کا منی خیال مرچی شمارا باز بائل کتا خاص کرتی صحت خیال ہے بکنے، خاص کر میں جانین جو میں پادر دردی پروانی واک بکنے میں اما جو نشتگا لوگے تو کا آئے نہیں اکثر پاد درد یا پاد گواد کرا اسی مقصد ہمشے کہ وہ زیادہ سجی روز زیادہ تر نشتگی اور وہ تر ریسٹ لے گئی، واک بکنے جس میں گرمائش پیارے تھا، وہ تھی امیون سسٹم گیش بکنے تھا، جوس استعمال زیادہ بکنے تھا، اور انچو کے میرا صاحب آئے گو انچو وہ تھی ڈائٹ پلان بکنے تھا، نیمشی وہ منہ بزا محلہ کا بلوچہ رب دیتا اجازت وہ تھی خیلہ بکنے ہوتی مات پہ خیلہ اللہ مائر بکنے تھا، مائر نیم کا انچی نہیں اللہ مائر۔